دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ غزوہ ذات الرقاع۔ قریش اور یہود نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان تمام قبائل کو مسلمانوں کے خلاف دل کھول کر بھڑکایا، جس کے نتیجے میں بہت سے قبائل مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ جمادی الاولیٰ 4 ہجری میں قبیلہ غطفان کی شاخ بنو محارب اور بنو ثعلبہ نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک مشترک لشکر تیار کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو 400 جانصار صحابہ کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکلے۔ اس غزوے میں صحابہ کرام کے پاس سواریاں بہت کم تھیں۔ پیدل چلنے سے زخمی ہونے کے سبب پیڑوں پر پٹیاں باندھنی پڑی، اس لیے اس کا نام ذات الرقاع یعنی پٹیوں والا غزوہ پڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ کے دامن میں قیام فرمایا۔ دشمن کی فوج مسلمانوں کی قوت و طاقت کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بغیر لڑے مال غنیمت کے ساتھ مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ اللہ کی قدرت انسان میں نسیان کا مادہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جہاں قوت حافظہ رکھی ہے وہیں نسیان اور بھولنے کا مادہ بھی رکھا ہے۔ بھول اور نسیان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کی بہت بڑی حکمت اور اس میں پوشیدہ ہے۔ اگر انسان میں بھولنے کا مادہ نہ ہوتا تو وہ ہر وقت رنج و غم اور ٹینشن میں رہتا۔ بڑے بڑے حوادث سے وقتی طور پر بڑا انسان پریشان ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں اور اس کو سکون ملتا ہے۔ سوچئے تو صحیح وہ کتنی بڑی قدرت والا اور حکمت والا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں سچی گواہی دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو انصاف پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ تمہاری ذات، والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ فائدہ سچی گواہی دینا اور جھوٹی گواہی دینے سے بچنا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں داہنی طرف سے تقسیم کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی ملا ہوا دودھ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف ایک دیہاتی تھا اور بائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو پی کر بچا ہوا اس دیہاتی کو پہلے دیتے ہوئے فرمایا، داہنی طرف والا زیادہ حقدار ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے تو ان میں سے ہر ایک کلمے کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں قرآن شریف کو بھلا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن شریف حفظ کیا پھر اسے غفلت کی وجہ سے بھلا دیا تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا ہاتھ یا کوئی عضو کٹا ہوا ہوگا۔ دنیا کے بارے میں دنیا کا تذکرہ نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دلوں کو دنیا کی یاد سے مشغول نہ کرو۔ آخرت کے بارے میں اہل جنت کا انعام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے باغات انگور، ہم نوعمر نوجوان عورتیں ہوں گی اور چھلکتے ہوئے شراب کے جام ہوں گے۔ طب نبوی سے علاج، صدقے سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو، کیونکہ صدقہ بیماریوں اور پیش آنے والی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور گناہوں سے توبہ کر لو، اس کی فرما برداری اور اس کا حکم مانو، اس سے پہلے کہ تمہارے گناہوں کا وبال تمہیں آ پکڑے اور پھر کوئی تمہارا مدد نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔